حافظ محمد اعجاز احمد نظامی دہلی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ اگر دینا ٹھیک ہے تو کہاں سے ثابت ہے؟ وہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا کہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ثبوت جائز چیز پر نہیں دی جاتی ہے، ناجائز چیز پر دی جاتی ہے۔ جو ناجائز کا دعویٰ کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ کس جو ہے دلیل سے یہ چیز ناجائز ہے۔ قرآن پاک میں قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو چیزیں حرام تھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ معلوم ہوا تفصیل اور دلیل حرام کی ہوتی ہے، حلال کی نہیں۔ دوسری جگہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جب دنیا کی تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمائیں تو اب جب تک کسی چیز کے ناجائز ہونے پر دلیل قائم نہ ہو جائے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگی اور جائز ہوگی۔ اور اس طرح کی بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دلیل جائز پر نہیں ہوتی، ناجائز پر ہوتی ہے، حرام پر ہوتی ہے۔ لہذا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اذان قبر ناجائز ہے اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ رسول نے کہاں اذان قبر کو حرام کہا۔ اگر وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا ہے تو گویا اللہ رسول پر وہ افترا کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ حرام کہنا کسی چیز کو حکم شرع ہے، اور حکم شرع ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رسول کے بیان کرنے ہی سے معلوم ہوگا۔ تو اللہ رسول نے اذان قبر کو حرام نہیں کہا اور وہابی دیوبندی کہہ رہا ہے تو گویا اللہ رسول پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ تو اس پر لازم ہے کہ یہ جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کی وعید سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ اور ہم اذان قبر کو جائز اور مستحب مانتے ہیں، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ جائز بے دلیل ثابت ہوتا ہے، اس کا ناجائز نہ ہونا اور اللہ رسول کا ناجائز نہ کہنا ہی جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اور جائز کام جب اچھی نیت سے کیا جاتا ہے تو مستحب ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ہم اپنے سنی بھائیوں کی مزید تسلی کے لیے چند معتبر کتابوں کو، ایسی کتابوں سے ہم حوالہ دینے جا رہے ہیں جو سنی اور دیوبندی دونوں کے ہاں معتبر ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں خود جو ہے تو ان کتابوں سے مثلا شامی شریف ایسی معتبر کتابیں کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی جدید، فتاوی دارالعلوم دیوبند جدید کے مقدمہ میں نے خود پڑھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ رد المحتار یعنی شامی شریف میں معتبر اور مقبول مسائل اور جزیات اکٹھا کر دیے گئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمٰ نے بھی فتاوی رضیہ میں فرمایا کہ شامی شریف میں معتبر اور مقبول جزیات اکٹھا کیے گئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ شامی شریف ایک ایسی کتاب ہے فقہ حنفی کی کہ جس کو علماء دیوبند اور علماء اہل سنت دونوں معتبر مقبول مانتے ہیں۔ اس کے تعلق سے شامی شریف میں کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے میں اس سے پہلے چند حدیثیں ان کے فوائد ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر شامی شریف کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ مسلمان میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول کتاب الجنائز صفحہ نمبر 140۔ نیز اسی مشکوٰۃ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا واقعہ نقل کرنے کے بعد روایت کرتے ہیں کہ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحتا ثم کبرتا قال لقد تضايق على هذا عبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ تعالی عنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دراز تسبیح پڑھی، ہم نے بھی تسبیح پڑھی، حضور نے تکبیر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح پھر تکبیر کیوں کہی؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول باب اثبات عذاب القبر صفحہ نمبر 26۔ اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی تکبیر اگر دفن کے بعد قبر کے پاس بلند کی جائے تو اس سے قبر میں کشادگی پیدا ہوتی ہے اور مردے کو راحت ملتی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اذان میں اللہ کی تکبیر ہی بلند ہوتی ہے، لہذا یہ حدیث اذان قبر کی اصل ہے۔ اب جو حرام کہتے ہیں وہ بھی کوئی ایسی حدیث پیش کر دیں جس سے حرام ہونے کی اصل نکلے۔ اب شامی شریف کا حوالہ سنیے۔ شامی شریف میں حضرت علامہ رملی حنفی علیہ رحمہ کا قول نقل فرمایا کہ علامہ رملی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولا بعد فیہ عندنا، یعنی ہمارے نزدیک اذان قبر کے مسنون ہونے میں کوئی استبعاد نہیں،
سامی شریف جلد اول صفحہ نمبر 258۔ لہذا اذان قبر کے جواز و استحباب میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اذان اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جب غمزدہ، بیمار، آگ میں جلنے والے یا جس شخص کو جن تنگ کر رہا ہو، ان سب کے لیے اذان دینا مستحب ہے، تو جو شخص اپنے سفر کی آخری منزل میں جا رہا ہو اس کے لیے اذان دینا بدرجہ اولا مستحب ہوگا، کیونکہ ایک مغموم، غضبناک اور مرگی زدہ شخص کی بنسبت میت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس جگہ اگر آسانی ہو تو باقی منازل زیادہ آسان ہوں گی، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، اور اس جگہ مشکل ہو تو باقی منازل زیادہ مشکل ہوں گی۔ اور اس تعلق سے، یعنی اذان قبر کے تعلق سے، اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی شہرۂ آفاق مشہور زمانہ کتاب ایذان العذر فی اذان القبر ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کا جواب آج تک وہابی دیوبندی دینے سے عاجز ہیں، دے نہیں سکے۔ وہ فتاوی رضویہ میں بھی ضم ہو کر باب الاذان میں ضم ہو کر چھپ گئی، اور الگ سے بھی یہ رسالہ آتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اس رسالہ کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔